الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن المبين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین مجلس اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت پیدا فرمائے. حضرات محترم، حمد و صلاۃ کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا وہ سورہ حج کی 23ویں آیت ہے. پروردگار عالم کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ بے شک اللہ یدخل داخل کرے گا، گھسائے گا، اندر پہنچائے گا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، جنات جنتوں کے اندر، تجری من تحتها الانہار، جن جنتوں کے نیچے سے نہریں جاری رہیں گی، یحلون فیہا، پہنایا جائے گا جنتیوں کو جنت کے اندر، من اساور، کنگن یعنی بنگڑیاں، من ذہب جو سونے سے تیار کی گئی ہوں گی، ولؤلؤا اور موتی بھی انہیں پہنایا جائے گا، ولباسهم فیہا، اور ان کا لباس جنت کے اندر حریر ریشم رہے گا. یہ اس آیت کے لفظوں کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. پروردگار عالم اہل ایمان کو جن نعمتوں سے نوازے گا، ان نعمتوں کا ذکر اس آیت مبارکہ میں فرما رہا ہے. جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے، ایمان کے ساتھ نیک عمل کا ہونا لازم ہے. اگر ایمان ہے عمل صالح نہیں ہے تو ایمان میں نقص ہے، ایمان میں کمزوری. دیکھیے جہاں جو چیزیں ہونا لازمی ہے وہاں دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اگر صرف ایک چیز رہی تو کام نہیں بنے. خفل ہے آپ کے پاس، چابی نہیں، تو اس خفل سے کیا فائدہ جسے نہ آپ بند کر سکتے ہیں نہ کھول سکتے ہیں. خفل ہے، خفل ہے، خفل ہے، کیا کریں. چابی ہے آپ کے پاس، خفل کھو گیا تو چابی لے کر آپ کیا کریں. تو چابی بھی چاہیے، خفل بھی چاہیے، ایمان بھی چاہیے، عمل صالح بھی چاہیے. مگر ایمان کو اولیت حاصل ہے، ایمان کو
پہلا پریارٹی حاصل، اولیت حاصل، اور دوسرا درجہ عمل کا، کیونکہ وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا جو عمل ایمان کی حالت میں کیا جائے۔ ویسے کفار بھی کئی اچھے عمل کر لیتے ہیں، کسی کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، کسی بھوکے کو کھلا دیتے ہیں، پیاسے کو پلا دیتے ہیں، بیمار کا علاج کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں انسانیت کے ناطے۔ مگر مسلمان جو کرتا ہے وہ انسانیت کے ناطے تو کر رہا ہے، مگر اس سے بڑھ کر اس کا مقصد رب کی رضامندی کو حاصل کرنا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ تو جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہے ان لوگوں کو اللہ جنتوں میں پہنچائے۔ جنات جمع کا صیغہ، کئی جنتیں، اور جنت کا معنی ہے باغ۔ باغ ایک ایسی چیز ہے جہاں انسان کو سکون ملتا ہے۔ ہم دنیا میں بھی تجربہ کر سکتے ہیں، آپ کسی باغ میں بیٹھ جائیں، باغ کی ہوا، باغ کی فضا، باغ کی خوشبو، اور وہاں دل اس طرح آپ کا لگ جائے گا کہ کچھ دیر بیٹھ کر آئیں گے تو آپ کا سارا تناؤ ختم ہو جائے گا۔ کیا ختم ہو جائے گا؟ تناؤ، یعنی ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ اب ہم اردو کا جو لفظ تناؤ ہے اسے استعمال نہیں کرتے، ہم نے اسے سائڈ لائن کر دیا ہے۔ انگریزی کا لفظ ٹینشن ہی ہم استعمال کریں گے۔ تو چلیے، تو تناؤ اتر جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دل کو سکون اور پیس آف مائنڈ، یعنی دماغ کا سکون ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ جب دنیا کے باغ میں اتنا کمال ہے تو پھر آخرت کے باغ میں کیا کمال ہے؟ دنیا کا باغ یہاں مومن بھی جاتا ہے، کافر بھی جاتا ہے، مگر آخرت کا باغ ایسا باغ ہے جو صرف مومنوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے حرام۔ کوئی کافر جنت میں جا نہیں سکتا، جنت کی خوشبو بھی وہ سن نہیں سکتا، جنت کے اندر جو پانی ہے اس کا ایک قطرہ بھی کافر کے حلق میں نہیں جا سکتا۔ یہ دنیا ایک حقیر چیز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو ان الدنیا تعدل، اگر یہ دنیا اللہ کے پاس حیثیت رکھتی، کس کی حیثیت رکھتی؟ جناح بعوضۃ، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا اللہ کے پاس برابر ہوتی، لما سقا منہا کافرا، اللہ دنیا کا پانی کسی کافر کو نہیں پلاتا۔ تو ایک چھوٹی چیز، ادنا چیز ہے، یہ ادنا چیز ہے، سب کھاؤ سب پیو، مومن کے لیے بھی روا، کافر کے لیے بھی روا، دونوں اس میں مشترک ہیں، ملے جلے ہیں، ملے جلے۔ مگر جنت ایسی قیمتی چیز ہے کہ وہ قیمتی لوگوں کو دی جائے گی۔ قیمتی انسان کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں قیمتی انسان وہ ہے جس کے پاس ایمان بھی ہو، تقویٰ بھی ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے پیدا کیا تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی تم کروڑوں کی تعداد، صرف ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان، غیر مسلم تو اور زیادہ، مائنارٹی کا یہ عالم تو میجارٹی کا عالم کیا ہو۔ تو ہندوستان میں اتنے کئی کروڑ ہیں تو پوری دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے؟ یہ جتنے بھی انسان ہیں، مرد ہو یا عورت، سب کی اصل ایک مرد ایک عورت، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا۔ جب وہ دو تھے تو تیسرا کوئی نہیں تھا۔ دنیا میں جب دونوں آئے، کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے۔
ہمارے ماں باپ جنت سے آئے، ہمارے پہلے باپ اللہ کے پیغمبر، ہماری پہلی ماں اللہ کی عبادت گزار بندی ہے، بی بی حوا علیہ السلام۔ یہ ہمارا نظریہ، یہ ہمارا اعتقاد، یہ عقیدہ ہم کو ہمارے نبی نے دیا، ہمارے نبی نے یہ عقیدہ رب سے لیا۔ اگر دنیا والوں کے پاس آپ جاؤ، ڈارون کے پاس آپ جاؤ، تو ڈارون کہتا ہے کہ تم لوگ پیغمبر کی اولاد نہیں ہو، بندر کی اولاد، چونکہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، بندر ترقی کرتے 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 انسان بن گیا۔ اس کے نظریے کا نام ہے نظریہ ارتقاء، یعنی ہر چیز جو ہے آگے بڑھتی ہے، ہر چیز کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے۔ تو بندر ترقی کر کے انسان بن گیا، تو انسان کا باپ کون تھا؟ پہلا باپ اس کی نظر میں بندر۔ تو ہم نے کہا تو بندر کی اولاد ہے، ہم بندر کی اولاد نہیں، ہم پیغمبر کی اولاد، آدم علیہ السلام کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی خطاب کرتا ہے، یا بنی آدم، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کے بیٹو، تم ہو آدم کے بیٹو، تم ہو آدم کے بیٹے، مگر کام آدم کا نہیں ابلیس کا کر، کام ابلیس کا کر۔ تو آدم کا بیٹا کیا بن گیا؟ آدمی بن گیا، آدمی۔ تو آدمی صحیح لفظ ہے، ہم اسے جھٹ لگے آدمی، کیسا آدمی بڑھتا، کیسا آدمی؟ یہ آدمی کیا ہے؟ آدمی ہے، آدم میں یا نسبت جوڑ دیا۔ یا نسبت جو ہے یہ تعلق کے لیے لگائی جانے والی یا، مدراس سے تعلق رکھنے والا مدراسی، حیدرآباد سے تعلق رکھنے والا حیدرآبادی، آدم سے تعلق رکھنے والا آدمی۔ تو آدمی یہ بہترین لقب، اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی بن جانا تو آسان کام ہے، کیونکہ ہم آدمی بنے نہیں، بنا دیے گئے۔ اگر بننا ہے تو انسان بن۔ اچھا شخص بھی آدمی ہی ہے، آدم کے اولاد، فرعون بھی آدم کے اولاد ہے، قارون وہ بھی آدمی، آدم کے اولاد، مگر انسان نہیں تھا، اس کے اندر ابلیسیت تھی، شیطانیت تھی، اس لیے وہ آدمی تو تھا مگر انسان نہیں تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بے شک اللہ اہل ایمان کو اور جن کے پاس عمل صالح، عمل اس پر بڑا زور دیا گیا، چونکہ آج مومن تو سب ہیں مگر عمل کے میدان میں بہت پیچھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اے فاطمہ یہ عملی 3 بار کہا، اے فاطمہ عمل کر، عمل کر، عمل کر۔ بظاہر فاطمہ کو نصیحت ہے مگر پوری امت کی عورتوں کو نصیحت ہے، اشارہ فاطمہ کی طرف ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا سراپا عمل تھی، عبادت میں کیا کمی کی انہوں نے، سخاوت میں کیا کمی کی انہوں نے، حیا میں کیا کمی کی انہوں نے۔ اللہ کی ایک نیک بندی جتنی نیکیاں کر سکتی ہے وہ ساری نیکیاں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے اندر پائی جاتی تھی۔ وہ تو نبی کے جسم کا ٹکڑا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مگر اوروں کو نصیحت کریں گے تو برا لگے گا، اپنی بچی کو نصیحت کریں گے۔ کہتے ہیں کہاوت مشہور ہے ہمارے پاس، بیٹی تجھے بولتی ہوں بہو تو سن، بہو کو ڈائریکٹ بولے تو غصہ آ جائے، بیٹی کو بولے کیا ہوا تو 8 بجے اٹھتی،
8 بجے اٹھنا نہیں ہوا، 5 بجے اٹھ جانا، اس میں برکت ہے۔ بیٹی کچھ بول سکتی ساتھ، بہو کو بولے تو میدان جنگ، دور ویسا آ گیا میدان جنگ۔ آج تو دور ایسا ڈینجرس دور ہے، اگر ساس نے کہہ دیا کیوں ماں تو 7 بجے اٹھتی 5 بجے اٹھ جانا، فوراً فون کرتی رنگ، اماں کو سے ماں بہت بیزار کرتی ہوں، جینا حرام کردہ نہیں، رات کو دیر سے سوتے، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ بولتی ہوں، مجھے بہت بیزار آ گیا، پریشان ہوں۔ تو فوراً وہ برقع زیب تن کر کے اپنے شوہر کے ساتھ اسکوٹر میں بیٹھ کے میاں بھی دونوں آتے، 2 سولجر ساتھ آج سے بڑھتے کیا بچی کو اس واسطے دیے تو ہمیں کھانا نہیں ہمارے گھر میں، ہمارے گھر میں کیا کمی تھی، کیوں ایسا کرتے؟ سانس پڑے کیا ہو گیا، کیا تم بچی کو ذرا آرام کرے تو اٹھو بولے لیتے، پھر اس سانس کے دل کو بڑھا، ایک چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا ہنگامہ کر، وہاں سے چنگارے لگ کے بڑھتا 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 ہے جھگڑا۔ تو ایسے جھگڑے جب سے موبائل آیا، شیطان کو شاید بڑا آرام ملے، پورا شیطان کا کام نہیں کر رہا ہے، فوراً معلوم ہوتے وہاں سے بھاگ کے آتے۔ پہلے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا، ساس نصیحت کرتی تھی، بہو کو برا لگتا تھا، لیکن وہ معلوم نہیں کروا سکتی تھی اپنے ماں باپ کو۔ یہ 1 دن 2 دن گزرتے، پھر اس کے بعد نارمل ہو جاتی بات، وہ بھی بھول جاتی، یہ بھی بھول جاتی، ختم۔ لیکن آج فوراً معلوم کرا، اور اکثر میاں بیوی میں جھگڑے یہ موبائل کی وجہ سے آتے۔ شوہر تھکا ماندہ آتا 5 بجے آفس سے، تب یہ بات کرتے رہتے۔ اب شوہر آ کر بیٹھتا، خود جوتے نکالتا، کپڑے نکال کے ذرا پانی لاؤ، وہاں رکھو ہے پانی پی لو، نہیں پھر شوہر خود جا کے اٹھا کے پی لینا پانی۔ کس سے بات کرتے؟ بھیا بات کر رہے ہو، سعودی میں ہیں، ان کے ٹائم پر نہ بات کریں گے، یہ کہہ سکتے ہیں میرے شوہر آ گئے میں بعد میں بات کرتی ہوں، ختم کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتی ختم۔ اور اس کے ماں باپ بھی اسے نہیں سکھاتے، ارے شوہر کا تجھ پہ حق ہے، کیا کرتا سو دیکھ لیں گے ہم۔ ایسی الٹی گنگا بہہ رہی ہے آج کے دور میں۔ تو خاندان اس وجہ سے بنتے نہیں، بلکہ خاندان بگڑتے جا رہے ہیں، گھرانے ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات درمیان میں آ گئی، تو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعملی یعملی یعملی، اے فاطمہ عمل کر عمل کر عمل کر۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے بات میں بات آ گئی، تو یہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی وجہ سے بی بی فاطمہ سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوچھا علی کہاں ہے؟ کچھ غصہ آ گیا، انہیں چلے گئے۔ تو ایک سسرے کو کیا کرنا چاہیے، کیسا رول انجام دینا چاہیے، اس کی بہترین مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ حالانکہ حضرت علی حضور کے گھر میں تربیت پائے ہیں، حضور کے بیٹے کی طرح، تو سیدھے حضرت علی کے پاس جاتے ہیں، جا کر بیٹھ کر ان کو کہتے ہیں یا ابا تراب، کیونکہ مٹی لگی ہوئی تھی، مٹی والے مٹی لگ گئی نا تم کو، تو پریشان رہتے ہیں۔ سرکار دو عالم سسرے کا رشتہ تو ہے، لیکن اس سے بڑھ کر نبی ہونے کی حیثیت، نبی میرے پاس آ جاؤ گے، یا ابا تراب، ابا تراب کا مطلب ہے اے مٹی والے، مٹی لگ گئی نا تم کو، کیا ہو گیا؟ تو بات چیت کر کے، اگر سسرا ٹیڑھا رہا تو کیا کرے گا بیٹی؟ چلے گا جی، آخر نہیں ہو سکتی، اکیلی چھوڑ کے چلے گا، تو چل میرے ساتھ آندھے آپ کو 2 دن آفت پڑا تو معلوم ہوا بلا رکھ جاتے، بیٹی بلا کے چل جاتے۔ اس کے بعد آ کر دیکھتا ہے نہیں، گھر میں فون کرتا، کیا تو باپ کے پاس ہے، کیا بہت مستی ہوئی تم نا، چھوڑ کے چلے گئے نا تم، وہ بھڑکتا، پورا معاملہ ختم۔ آج کل یہ چل رہا ہے، تو ایسے کیسے سیاتی؟ اب ان کو سمجھا، کیسے سمجھائیں گے؟ الٹا سوال ہم سے، تمہاری بیٹی رہی تو کیا کرے گا؟
بھائی تمہاری بچی کو صبر کی نصیحت کرو بھائی، کچھ تکلیف ہوگی، صبر کی نصیحت کیا مجھے صبر، تمہاری بیٹی سے تو چھوڑا دینے کی، میری بیٹی رہی بھی تو وہی کروں گی، کیا بولے گی تجھے؟ تو یہ ایک اصلاحی باتیں رہی، لہٰذا میں نے دوران گفتگو ان باتوں کا بھی ذکر کر دیا کیونکہ یہ اہم باتیں ہیں، ہر ماں باپ کو بیدار رہنا چاہیے اور نکاح کے موقع پر بچی کو نصیحت کرنا چاہیے کہ تیرا شوہر وہ ہے جو تجھ سے نکاح کیا ہے، موبائل تیرا شوہر نہیں ہے، اس کو ایک طرف رکھ دے، بہتر یہ ہے کہ 2-3 برس اسے استعمال ہی مت کر، یہاں تک کہ جتنے کانٹیکٹس ہیں پورے ختم ہو جائیں، یہ کانٹیکٹس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے تو عمل اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ایک شاعر عرض کرتا ہے، عمل سے زندگی بنتی جنت بھی جہنم بھی، عمل ہی سے جنت، عمل ہی سے دولت، یعنی اچھا عمل کیا تو جنت، برا عمل کیا تو دولت، عمل سے زندگی بنتی ہے، دنیا کی زندگی عمل سے ہی بنتی ہے، کوئی محنت نہیں کر رہا ہے، نوکری پہ برابر نہیں جا رہا ہے، تجارت کے لیے دکان میں حاضر نہیں ہو رہا ہے، ایکٹیو نہیں، عمل نہیں کرتا کا مطلب ایکٹیو نہیں ہے، تو اس کی دنیا کہاں بنی؟ دنیا نہیں بنتی۔ مرد ہو تو وہ کمانے میں ایکٹیو رہے، عورت ہو تو وہ گھر کے کام کاج میں ایکٹیو رہے، گھر میں دھول ہے، چیزیں بکھری ہوئی ہے، مگر عورت ہے کہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہی ہے، پھر دیکھ کر فارغ ہونے کے بعد موبائل میں چیٹنگ کر رہی ہے، پھر اس کے بعد پڑھ کر سو جاتی ہے، تو کیا ہوگا؟ دنیا بھی بگڑ جائے گی۔ اسی طرح مرد کا معاملہ، 2 دن گیا، طبیعت اچھی نہیں، چھٹی لیا، چھٹی پہ چھٹی لیتا تو وہ بولتا اس کا بولا بار بار کوئی چھٹی لیتا، ہمیشہ کی چھٹی لے، پھر چھٹی لے کے خرچ کو نہیں دیتا تو پھر وہاں سے پریشانی شروع ہو جاتی۔ تو عمل دین میں اہم ہے، دنیا میں بھی عمل اہم ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، نوری بھی نہیں ناری بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ نوری کا مطلب فرشتہ، کیونکہ فرشتہ نور سے بنا، ناری کا مطلب جن، شیطان، شیطان آگ سے بنا، آگ کو عربی میں نار کہتے ہیں، ناری یعنی آگ سے تعلق رکھنے والا شیطان بھی نہیں ہے، نور سے تعلق رکھنے والا فرشتہ بھی نہیں ہے۔ عمل کرے گا، اچھا عمل کرے گا تو فرشتہ بن جائے گا، برا عمل کرے گا تو شیطان بن جائے گا۔ دونوں قوتیں ہیں ہمارے اندر، القوت الملکیہ اور قوت الشیطانیہ، فرشتے کی قوت بھی ہے، شیطان کی قوت بھی ہے۔ تو عمل کریں گے تو اللہ ہمیں جنتوں میں لے جائے۔ دیکھیے ایک مومن کا اعزاز، اللہ تعالیٰ مومن کا کیسے اعزاز کر رہا ہے، یعنی کیسے آنر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، ایک مومن کو اللہ کیسا آنر کر کے آنربل بنا رہا ہے، مومن باعزت، مومن جنت میں داخل ہو جائے گا، یہ بھی صحیح ہے، مگر رب نے کہا میں جنت میں داخل کروں، اس میں کتنا بڑا اعزاز ہے۔ دیکھیے اللہ کہے مومن کو، مومن کے بارے میں کہ مومن جنت میں جائیں گے، واقعی جنت میں جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن پروردگار نے کہا کہ ان اللہ یدخل، یقیناً اللہ داخل کرے گا، تو اس کا مطلب کیا ہو، عزت دی جائے گی۔ مولا کریم کہے گا کہ اے میرے مومن بندے، میں نے جنت بنائی ہے تیرے لیے، میں نے جنت سجائی ہے تیرے لیے، یہ جنت تیرے لیے ہے، تو جنت کے لیے ہے، آ جا جنت کے اندر۔ پھر جنت کا نقشہ اللہ نے بیان کیا۔ یہ جنت ایک خشک باغ نہیں ہے، سوکھا ہوا باغ، ڈرائی گارڈن نہیں ہے، بلکہ اس کے نیچے سے اوپر باغ ہوگا،
نیچے نہریں رہیں گی، کیسا حسین منظر ہوگا۔ اب ہم تصور تو کر سکتے ہیں مگر ہمارا تصور ناقص ہے، جو بھی ہم تصور کریں گے اس سے بہتر ہوگی جنت۔ تو اس کے نیچے سے نہریں جاری رہیں گی، انہار۔ انہار جو ہے نہرن کی جمع ہے، نہرن اردو میں بھی بولا جاتا ہے یہ لفظ، عربی میں بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ اردو کو عربی سے بہت لگاؤ، بلکہ 75% الفاظ اردو زبان میں عربی سے لیے گئے، مگر اکثر مقامات پر ہم نے لفظ تو لیا ہے، معنی اپنی طرف سے اس میں گھسا دیا ہے۔ یہ کام تو ہم نے کیا ہے، مگر الفاظ عربی زبان سے اردو والوں نے لیے، تو ہماری زبان میں زیادہ تر اردو الفاظ رہے۔ اور دوسری خوبی یہ ہے کہ ہماری تحریر بالکل عربی تحریر کی طرح ہے۔ تحریر یعنی اسکرپٹ رائٹنگ جو ہے اردو میں وہی حروف ہیں جو عربی میں ہے، البتہ چند حروف بڑھ گئے، پے، چیم، ڈال، را، گاف، یہ حروف بڑھ گئے جو عربی میں نہیں۔ تو نہریں جاری رہیں گی، کیا کیا نہر رہے گی؟ دوسرے مقام پہ اللہ نے اس کی وضاحت کی کہ پانی کی نہر رہے گی، ماء غیر آسن، ایسا پانی جو کبھی خراب نہیں ہو۔ دنیا میں پانی ایک ہی جگہ رکھ دو تو اس میں بدبو آ جاتی ہے، اس کا رنگ بدل جاتا ہے، لیکن وہاں پر پانی ہمیشہ تر و تازہ، صاف و شفاف رہے گا۔ اور پھر من لبن لم یتغیر طعمہ، ایسا دودھ رہے گا اس کا مزہ بدلے گا۔ اور من عسل مصفی، ایسی شہد کی نہر، شہد وہ کیسی رہے گی؟ شہد مصفی، پاک کی گئی شہد ہوگی۔ یہ نہریں جاری رہیں گی، رنگ برنگ کی نہر۔ پانی کا رنگ کیا ہے کوئی نہیں بتا سکتا، پانی کا بس یہی کہے گا کہ صاف ہے، آئینے کی طرح ہے پانی۔ پانی میں ہمارا چہرہ ہم کو نظر آتا ہے۔ دودھ سفید رنگ کی نہر، شہد کا رنگ، پھر خمر شراب کی بھی نہر جاری رہے گی، لیکن وہ شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی۔ تو ایسی نہریں جاری رہیں گی، پھر باغ رہیں گے۔ یحلون فیہا من اساور، وہاں پر جنتیوں کو کنگن پہنائے جائے گے، ہاتھ میں کنگن۔ دنیا میں مرد کنگن نہیں پہن سکتا، جسے ہم کہتے ہیں چوڑی۔ کسی مرد کی بے عزتی کرنا ہے تو کہتے چوڑیاں پہن کر بیٹھ جا۔ چوڑیاں پہنا تو کیا بن جاتا ہے؟ عورت بن جاتی ہے۔ چوڑیاں، کیا میں چوڑیاں پہن کے بیٹھا ہوں؟ مگر اس زمانے میں، پرانے زمانے میں، بادشاہ اپنے ہاتھ میں کنگن پہنتے تھے، کڑا۔ یہ ان کے لیے ایک فخر کی بات ہوتی تھی کہ ہاتھ میں کنگن پہ۔ قیصر و کسرا اس زمانے میں سپر پاور تھا۔ کسرا فارس کا بادشاہ، یعنی جو علاقہ ایران کا ہے، پرشین پیننسولا، فارسی مقامات جو ہے وہاں کا جو بادشاہ ہے اس کو کسرا کہتے تھے۔ رومن امپائر جو تھا اسے قیصر کہتے تھے۔ ایک زمانے میں دو قوتیں تھیں، ایک یو ایس SR، دونوں کو ویٹو پاور حاصل تھا، یعنی وہ چاہیں گے تو قانون کو توڑ سکتے۔ تو اس زمانے میں دو حکومتیں، بڑی بھاری حکومتیں تھیں، ایک فارس کی حکومت، دوسری روم کی حکومت۔ اس بادشاہ کو کہتے ہیں کسرا، روم کے بادشاہ کہتے ہیں قیصر۔ قیصر و کسرا، قیصر و کسرا کے کنگن مسلمانوں کے پاس آ گئے مال غنیمت۔ مسلمان ویسی زبردست قوتوں پہ غالب آ گیا۔ کیسے غالب آئے؟ ایمان کی قوت تھی۔ ایمان کی قوت گئی تو ہمارا سکون بھی گیا۔ آج کسی کو اطمینان نہیں، شاعر کہتا ہے مطمئن آج جہاں میں کوئی انسان نہیں۔
مطمئن آج جہاں میں کوئی انسان نہیں، کیونکہ سب کچھ ہے مگر دولت ایمان نہیں۔ وہ دولت سب کچھ ہے۔ تو جنت میں جنتیوں مردوں دنیا میں یہ چیز حرام، جنت میں یہ چیز حلال اللہ کی طرف سے۔ وہ جو کنگن ہیں کس چیز کے ہوں گے؟ من ذہب، سونے کے، پیور سونا۔ یہاں پر سونا پیور نہیں ملتا، اس لیے ہم عرب سے لے کر آتے، پیور سونا ملتا۔ تو کیڈیم، وہ پیور بھی جنت کے سونے کے آگے امپیور ہو جائے گا، یہ بھی جو ہے بیکار ہو جائے گا ویسا سونا، اور وہ خریدنا نہیں، آپ کو تحفتاً دیا جائے بغیر کسی قیمت کے۔ نو پرائز ول بی چارج، کوئی قیمت ہی نہیں۔ یہاں پر اگر سونے کا کنگن پہننا ہے تو کتنے پیسے دینا پڑتا ہے، دینے کے بعد کوئی پہنتا ہے، پہنا بھی تو گنہگار ہو جائے، کیونکہ یہاں پر جائز نہیں، مردوں کے لیے جائز نہیں۔ اللہ نے سونا عورتوں کے لیے حلال کر دیا، مردوں کے لیے حرام کر دیا۔ اب کہتے ہیں اسلام ظلم کرتا ہے، کہاں ظلم کرتا ہے؟ عورت کو اجازت دے دیا، مرد کو منع کر دیا۔ اب کس کی زیادہ طرفداری کر رہا ہے اسلام؟ مردوں کو کہتا ہے کہ تم نہیں پہننا سونا، عورتوں کو کہتے ہیں جتنا بھی چاہے پہنو، تم کو اجازت ہے۔ آج عورتوں کے پاس سونا سورن بھی آ جائے تو دل نہیں بھرتا، اور چاہیے اور چاہیے، مگر زکوٰۃ دینے کی جب باری آتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ دینا کیا زکوٰۃ؟ اپنے شوہروں پہ بوجھ ڈالتے، زیورات ہمارے، زکوٰۃ تمہاری۔ پھر شوہر بھی دیکھتا یہ تو دینے والی نہیں، میں نہیں دیا تو جہنم میں جائیں گی، میری بیوی کیوں جہنم میں جائے؟ اپنے پیسوں سے بیوی کے زیور کی زکوٰۃ نکالتا، کیونکہ وہ نہیں نکالے گی۔ یہ میں کہتا ہوں کہ اگر 40 سورن ہے تمہارے پاس تو 1 سورن اس کی زکوٰۃ نکال دینا۔ کیسا مولوی صاحب، کیسا نکال؟ جان نکل جائے گی، کیا کرنا، مجبوری نکل جائے گی، یہ نہیں نکال سکتے ہم، ہرگز نہیں نکال۔ البتہ بعض ایسی ماں بہنیں بھی ہیں جن کے اندر ایمانی جذبہ ہے، ویسی ماں بہنیں تو ضرور نکالتی، انہیں زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، نکالتی۔ میں جو بات کر رہا ہوں اکثر عورتوں کی باتیں کر، اور پھر انہیں ایسا فخر ہے کہ مسلمان عورتیں زیورات پہن کر آتی ہیں، برقع پوش آتی ہیں، مگر زیور دکھانے کے لیے برقعے کو نکالتی ہیں، اور زیور کو اتنا اوپر کرتی ہیں کہ ہر ایک کو نظر آئے، اگر کوئی دیکھتا بھی نہیں تو بلا کر اسے متوجہ کرتے ہیں، صرف اپنا زیور بتانے کے لیے۔ زیور دیکھے گا تو خود بخود اس کے دل میں میری عزت ہو جائے گی، بہت زیادہ زیور، دینے کی ضرورت نہیں، پہن لے تو عزت ہو جاتی ہے۔ تو ایسا تصور ہو گیا ہے، بہت سی خواتین کا ایسا تصور ہو گیا ہے۔ تو جنت کے اندر جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائے، اس میں بھی دیکھیے کیسی نزاکت ہے۔ وہ کنگن پہنیں گے ایسا نہیں کہا، یحلون، انہیں پہنایا جائے۔ کتنا فرق ہے! اگر آپ کہیں کہ مولانا بیٹھیں گے پانی پئیں گے تو صحیح ہے، مولانا کو پانی پیش کیا جائے گا تو اس میں مولانا کی عزت ہوگی۔ تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ ان کو جنت میں کنگن پہنائے جائیں گے، یعنی
جگہ جگہ پروردگار عالم مومنوں کی لاج رکھ رہا ہے، میں انہیں داخل کروں گا، پھر انہیں پہنایا جائے۔ اگر یوں ہی چوڑیاں یا کنگن کہہ دیتا تو بات کی عظمت نہیں ہوتی۔ دنیا والوں کے پاس سونے کی بڑی پوزیشن ہے، بڑی حیثیت ہے۔ پہلے سونا، بعد میں انسان۔ رشتہ پوچھنے جاتے ہیں کتنا دیں گے، سونا کتنا دیں گے؟ اگر اچھا دیتے ہیں تو تمہاری بیٹی ہم کو مقبول، نہیں تو نامقبول۔ یہ بھی نظریہ ہے۔ کتنا؟ اب اس واسطے یہ طریقہ اختیار کیا، میری بیٹی کی شادی کری 2 سال پہلے، میں 100 سورندہ دی، یعنی ان کو انڈیکیشن دے رہے ہیں میں 100 ڈالی تو میں 100 سے کم نہیں ڈالا، 100 سے بڑھ کر دے سکتے ہیں، کم نہیں دینا، یہ ان کو اشارہ دے رہے ہیں۔ لیکن شادی ہو کر آنے کے بعد معلوم ہوتا کہ 100 کیا 50 بھی نہیں ڈالے تھے، بعد میں معلوم ہوتا، پھر وہ وجہ معلوم ہوتا تو میں نہیں دے کے رہتی نا۔ یہ کہانیاں چل رہی ہیں گھروں کے اندر۔ آج مسلمان قوم اسی لیے برباد ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس شریعت کی پابندی نہیں ہے، دینی مزاج ہمارے پاس نہیں ہے، بس ہم نے پیسے کو بہت بھاری چیز سمجھ لیا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تنکح المرأة لأربع، کسی بھی عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ لی مالہا و جمالہا و حسبہا و دینہا، اس کا مال دیکھا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، پھر اس کا حسب دیکھا جاتا ہے، اس کا پیشہ دیکھا جاتا ہے، پھر اس کا دین دیکھا جاتا ہے۔ تو لوگ جو رشتہ دیکھتے ہیں ان 4 چیزوں پر توجہ دیتے ہیں۔ کتنی دولت ہے اس کے باپ کے پاس، اور یہ بچی کتنی خوبصورت ہے۔ تیسری چیز کیا پیشے کے لوگ ہیں، دھوبیوں کا خاندان ہے، درزیوں کا خاندان ہے، کس خاندان کے ہیں، یا تعلیم یافتہ لوگوں کا خاندان ہے، پولیس والوں کا خاندان ہے، یہ کہ خاندان دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دین کتنا ہے، اس کا باپ دیندار ہے یا بے دین۔ یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، اے مسلمان دین والی عورت کو لے کر تو کامیاب ہو جائے۔ دین والی آئی تو تجھے کامیابی، بے دین آئی تو تیری مصیبت، کیونکہ دین اس کے پاس ہوگا تو وہ جانے گی کہ شوہر کا حق کیا ہے، شوہر کا مرتبہ کیا ہے۔ اگر دین والی نہیں ہوگی تو شوہر کا مقام ہی نہیں جانے۔ اگر دین والی عورت ہوگی تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث معلوم رہے، اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت كل امرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں دنیا میں یہ انسان کو دوسرے انسان کے لیے سجدے کی اجازت دیتا یا حکم دیتا تو ہر عورت کو میں حکم دے دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ اتنا بڑا درجہ ہے شوہر۔ یہ درجہ کون جانے گا؟ دین والی عورت جانے گی یا بے دین عورت جانے گی؟ دین والی عورت ہی جانے گی۔ اسی وقت مرد بھی دین والا رہے، دین والا مرد رہے گا تو عورت کا حق کیا ہے وہ جانے گا۔ عورت کا حق کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے، اور میں خود میری بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنا کہہ دیتے کہ بہتر آدمی وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بات ختم ہو جاتی، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے کہا کہ ان کی بات کیا کر رہے ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں خود میری بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں،
تم بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو تم میری سنت پہ عمل کرو۔ تو میاں بیوی دونوں دین کو جانیں گے تو ہمارا گھرانہ کیا ہوگا؟ جنت کا نمونہ بن جائے۔ آج ہر گھر ایندھن بن گیا ہے، میاں بیوی کے جھگڑوں سے ایندھن بن گیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں عدالتوں کے اندر، ہم دیکھتے ہیں اسٹیشنوں کے اندر ہمارے لوگ جا رہے ہیں زیادہ۔ بڑی شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ تو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے جنتیوں۔ دیکھیے تفسیر کی ایک کرامت ہے، ایک خوبی ہے کہ یہ بات کے ذریعے دوسری بات نکلتی ہے تو وہ دوسری تیسری بات ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے، اسی لیے پروردگار ان باتوں کو نکال دیتا ہے۔ وَلُؤْلُؤَا، لؤلؤ کا معنی ہے موتی، موتی بھی پہنائی جائے، یعنی موتیوں کا ہار پہنایا جائے۔ جنتی کو کیسی عزت سے نوازا جائے، اسے سونے کے کنگن 2 ہاتھ میں، اور پھر 2 میں کہہ رہا ہوں مگر قرآن کہتا ہے اساورا، کنگن۔ کتنے کنگن پہنائے جائیں گے؟ ایک ہاتھ میں ایک بنگڑی رہے گی یا کئی بنگڑیاں ہوں گی پتہ نہیں، اور وہ ایسے رہیں گے کہ جنتی بوجھ محسوس نہیں کرے گا۔ یہاں پر ہم کوئی چیز پہن لیتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد اسے نکالنا پڑتا، تو وہاں پہ وہ تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ زحمت نام کی کوئی چیز جنت میں نہیں، پریشانی نام کی کوئی چیز جنت میں نہیں، دکھ نام کی کوئی چیز جنت میں نہیں، بیماری نام کی کوئی چیز جنت میں نہیں، اور ذمہ داری نام کی کوئی چیز بھی جنت میں نہیں۔ ذمہ داری ہے نا، وہاں ذمہ داری نہیں، سب سکون کے ساتھ رہو، آزاد۔ تو لولو، موتی، موتیوں کے ہار۔ اب رہی بات لباس کی، وَلِبَاسُهُمْ، جنتیوں کا جو لباس ہوگا جنت کے اندر حریر، ریشم۔ دنیا میں ریشم مردوں کے لیے حرام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریشم اور دیباج بھی ایک قسم کا ریشم، یہ مردوں کے لیے ناجائز، عورت کے لیے جائز۔ دیکھیے ہر جگہ اسلام نے عورت کی رعایت کی۔ کیا ہے رعایت؟ کنسیشن دیا ہے عورت کو۔ مرد کو ریسٹرکشن دیا ہے، عورت کو کنسیشن دیا ہے۔ مرد پر پابندی لگائی ہے، عورت کو اجازت دے دی۔ دیکھیے عقیقہ، آپ کو بیٹا پیدا ہوا، بیٹی بھی پیدا ہوئی، بیٹے کو عقیقہ کتنے بکرے؟ 2، بیٹی کو یعنی خرچ جو ہے آدھا کر دیا۔ ایک بکرا 10,000 کا ہے تو بیٹے کو عقیقہ کریں گے تو کتنا خرچ کرنا؟ 20,000۔ بیٹی کو کتنا خرچ کرنا؟ صرف 10,000۔ تو ایک بچی نے مجھ سے پوچھا کیا حضرت لڑکے کو 2 بکرے، ہم کو ایک ہی بکرا کیا؟ تو ہم نے کہا دیکھو تم خریدنے جاؤ، پین خریدنے جاؤ، تم اور تمہارا بھائی، دکاندار بولتا تمہارے بھائی یہ پین خریدے گا تو 100 روپے دینا، تم سے بولتا بیٹی 50 روپے دے دو، تب وہ دکاندار کس پر رحم کیا؟ تم پر رحم کیا، 50 روپے میں دے دو۔ تو عقیقے کا ثواب 2 بکروں سے لڑکے کو جو ثواب ہے اتنا ہی ثواب ایک بکری سے لڑکے کو دیا جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے لیے آسانی کی؟ لڑکی کے لیے یا لڑکے کے لیے؟ لڑکی کے لیے آسانی کی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ہر موقع پر عورتیں، آج اسلام کے بارے میں اسلام کے دشمنوں نے اسلام کو ایسا بدنام کرنا چاہا کہ اسلام کی ہر تعلیم کو نگیٹو انداز میں پیش کر کے عورتوں کو اسلام کے خلاف بھڑکا رہے، حالانکہ اسلام نے عورتوں کا پورا لحاظ رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے
کہ دین سے ہٹ کر جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں۔ اگر واقعی ایک مسلمان شریعت کا پابند ہو جائے تو کبھی اپنی بیوی پہ ظلم نہیں کرے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، جنتیوں کا لباس جنت میں ریشم ہوگا۔ دنیا میں جو جو چیزیں ناجائز تھیں ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے جائز ہے۔ یہ جو سونا ہے، چاندی ہے، پھر ریشمی لباس، یہ مردوں کے لیے کیوں حرام ہوئے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو نازک رکھنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ مردوں کو محنتی اور کچھ سخت رکھنا چاہتا ہے۔ سخت رہو، ہماری زبان بدلنا، مرٹ رہو، مرٹ رکھنا چاہتا ہے۔ لڑکی کی طرح نرم بن کے ریشم کا لباس پہن کے زیور پہن کے کنارے بیٹھ جاؤ، ایسا نہیں ہونا۔ تو مرد کو مرد کی طرح۔ اب جنت میں تو تمہاری ذمہ داری نہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ تم کو کنگن پہنائے گا سونے کے، ہوگی پیور سونا، کیونکہ وہاں پر کوئی ملاوٹ ہی نہیں، وہاں پر فیک چیز نہیں چلتی، اور لباس بھی ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔